مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر سلامت مسیح ہے۔ میں اسمبلیز آف گاڈ چرچ سے تعلق رکھتا ہوں، خدمت کرتا ہوں۔ شکرگزاری کرتا ہوں پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے، گواہی ٹی وی چینل کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے، ٹیم کے لیے۔ خدا کا کلام ان کے وسیلے سے دنیا بھر میں پھیل رہا ہے، جا رہا ہے۔ شکرگزاری کرتا ہوں، خدا ان کی شکرگزاری کرتا ہوں۔ روزوں کے ایام ہیں، روزے کے تعلق سے خدا کا کلام سیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 6 باب اور اس کی 16 سے 18 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں اس طرح مرقوم ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بہن بھائیوں، روزے کے تعلق سے بہت سارے سوال، بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس خدا کا کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں سے ہم سیکھ سکتے ہیں روزہ کیسے رکھا جائے، روزے کے ایام میں ہمیں روزہ رکھنا ہے یا کسی بھی وقت ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ روزہ مسیحیت میں، یہودیت میں اور اسلام میں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ بائبل میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو یہودی روزہ تھا وہ کیسا تھا، اور آج مسیحیت میں روزے کے بارے میں خداوند یسوع نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ یہودی روزے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نہمیہ کی کتاب 9 باب کی 1-2 آیت میں لکھا ہے، ٹاٹ اوڑھتے تھے، سر پر خاک ڈالتے تھے اور خاک پر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ ماتم اور غم اور دکھ کا اظہار تھا، اور یہودی لوگ ایسے ہی روزہ رکھتے تھے۔ اور یہودی لوگ جب روزہ رکھتے تھے وہ ماتم کرتے تھے، ٹاٹ اوڑھتے تھے، سر پر خاک ڈالتے تھے اور خاک پر بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن آج جو ہمیں روزے کی تعلیم خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے دی ہے، جو ہمیں متی کی انجیل 6 باب میں سکھایا ہے، وہ ایسا روزہ نہیں ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھے، جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت ریاکاروں کی طرح اداس نہ بنو۔ آج جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری صورت اداس نہ ہو، ہمارے چہرے پر مایوسی نہ ہو، نا امیدی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بلکہ جب ہم روزہ رکھیں تو بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم اپنا منہ دھوئیں، سر میں تیل ڈالیں۔ یہ اس سے مراد ہم خدا کی حضوری میں رہیں، خدا کی رفاقت میں رہیں، ہمارا وقت زیادہ خدا کے ساتھ گزرے۔ یہ آج خدا چاہتا ہے، خدا ایسا روزہ چاہتا ہے۔ اس لیے عزیزو، بائبل ہمیں بتاتی ہے ہمیں ایسا روزہ رکھنا ہے۔ ہم دکھاوے کے لیے روزہ نہ رکھیں۔ ہم یہ نہ بتاتے پھر میرا آج روزہ ہے، میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، تو ہم دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارا باپ جو آسمانی باپ ہے، جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، وہ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ اس لیے ہمیں خداوند سے اجر کی ضرورت ہے۔ خداوند اجر دینے والا ہے۔ انسانوں سے ہم اجر کی توقع نہ کریں، انسانوں سے یہ نہ چاہیں کہ وہ ہمیں اجر دیں، ہماری بڑائی کریں، ہماری تعریف کریں اور کہیں لوگوں سے بھائی بڑا روزے رکھتا ہے، بہن بڑی روزے رکھتی ہے۔ یاد رکھیں عزیزو، مسیح روزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پوشیدگی میں روزہ رکھیں اور ہمارا آسمانی باپ ہمیں اس کا اجر دے۔ اس لیے عزیزو، بائبل مقدس خدا کا کلام بتاتا ہے کہ یسوع مسیح نے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا روزہ آج رکھنا چاہیے؟ ہاں، روزے کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا، بتایا۔ جب یسوع مسیح کے پاس کچھ لوگ آئے اور سوال کرنے لگے، فریسی اور یوحنا کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو یسوع نے کہا، کیا دلہا جب تک براتیوں کے ساتھ وہ ماتم کر سکتے ہیں؟ ایک وقت آئے گا دلہا ان سے جدا کیا جائے گا اور وہ روزہ رکھیں۔ آج جسمانی طور پر یسوع ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس لیے آج ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا آسمانی باپ ہمیں اس کا اجر دے، ہمیں اس کی برکت دے۔ تو روزہ یاد رکھیں ایک احساس ہے،
انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اسے ایک احساس ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے گناہ سے بچنا ہے، میں نے بدی سے بچنا ہے، میں نے بری چیزوں سے بچنا ہے۔ تو یاد رکھیں عزیزو، روزہ جو ہے ایک احساس ہے انسان کے اوپر کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے گناہ سے دور رہنا ہے۔ اور روزہ صرف یہ نہیں کہ آپ کھائیں پیئیں نہ، آپ منہ باندھ لیں، آپ کچھ نہ کھائیں کچھ نہ پئیں۔ روزہ آپ کی آنکھوں کا بھی ہے کہ آپ آنکھوں سے غلط نہ دیکھیں۔ روزہ آپ کی زبان کا ہے، آپ برا نہ بولیں۔ روزہ آپ کے کانوں کا ہے، آپ برا نہ سنیں۔ روزہ آپ کی پوری باڈی کا ہے تاکہ آپ گناہ اور بدی سے دور رہیں اور خدا کی رفاقت میں خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکیں۔ روزہ یہ نہیں کہ آپ نے صبح روزہ رکھ لیا ہے اور پھر سارا دن آپ سوئے رہے اور شام کو اٹھے اور آپ نے روزہ کھول لیا، جی میرا روزہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، بائبل ہمیں روزے کے بارے میں تعلیم دیتی ہے کہ ہمارا آسمانی باپ ہمیں اس کا اجر دے اور وہ ہمیں جانے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں روزہ کتنے وقت کا ہونا چاہیے؟ بائبل میں ہمیں بہت سارے روزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ بائبل میں صبح سے شام تک روزہ ہے، شام سے شام تک کا روزہ ہمیں ملتا ہے، جسے 24 گھنٹے کا روزہ کہتے ہیں۔ بائبل میں ہمیں 3 دن کا روزہ ملتا ہے، آستر اس کی سہیلیوں نے رکھا۔ بائبل میں ہمیں 40 دن کا روزہ ملتا ہے، موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا، ایلیاہ نے 40 دن کا روزہ رکھا، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی 40 دن کا فاقہ کیا اور روزہ رکھا۔ اس لیے بائبل میں ان روزوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دانیل نے 21 دن کا روزہ رکھا، اور پھر بائبل میں ہم داؤد کے بارے میں دیکھتے ہیں، اس نے 7 دن کا روزہ رکھا، لیکن اس کا روزہ قبول نہ ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ جو روزے گناہ میں، ناپاکی میں، خدا کی حکم دلی کے بعد رکھے جاتے ہیں، خدا ان روزوں کو قبول نہیں کرتا۔ اسی عزیزو، بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے آئیے ہم روزے رکھیں، لیکن جس طرح خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، جس طرح خدا کے بیٹے یسوع نے ہمیں تعلیم دی ہے، جس طرح یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے، ہم ایسے ہی روزے رکھیں تاکہ ہمارا خدا ہمارے روزوں کو قبول کرے۔ اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کیسا روزہ رکھنا ہے۔ جب ہم یسایہ کی کتاب 58واں باب دیکھتے ہیں، 58 چیپٹر کو، تو وہاں ہمیں روزے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں خدا سکھاتا ہے۔ 58 باب 3 آیت لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ لوگ کہتے ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نے روزے رکھے، ہم نے دعائیں کی، ہم چرچ گئے، ہم چندہ دیتے ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں، لیکن خداوند تو ہمارے روزوں پر نظر نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی روشوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم خدا کی مرضی کے مطابق روزے رکھتے ہیں یا نہیں، یا بنی اسرائیل کی طرح۔ اس لیے لکھا ہے، دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ بنی اسرائیل کے لوگوں سے تو محنت کراتے تھے روزے میں، لیکن خود محنت کرنا نہیں چاہتے تھے، اپنی خوشی کے طالب رہتے تھے۔ یاد رکھیں، ہمیں روزہ رکھ کر اپنی خوشی کے طالب نہیں، بلکہ ہمیں خدا کی خوشی کے طالب ہونا ہے۔ اور خدا اس وقت خوش ہوتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر سے بہتر کرتے ہیں، خدا اس وقت خوش ہوتا ہے۔ لکھا ہے 4 آیت میں، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو، شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا تک جائے۔ عزیزو، ہمیں ایسا روزہ رکھنا ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں، خدا کے حضور جھک جائیں، تو ہماری آواز آسمان پر خدا تک پہنچ جائے۔ بائبل میں آپ دیکھیں، ایک شخص بھی جب دعا کرتا ہے تو پھر اس کی آواز خدا تک پہنچ جاتی ہے۔ جب آواز عالم بالا تک جاتی ہے تو پھر خدا ان دعاؤں کا جواب دیتا ہے، خدا ان روزوں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے روزے رکھیں کہ ہماری آواز، ہماری دعائیں، ہماری پرستش، ہماری خدمت، ساری چیزیں خدا تک پہنچیں اور خدا ہمیں برکت دے۔ اسی لکھا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے
اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچائے، کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہے؟ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں روزہ رکھ کر خاکسار بننا ہے، چھوٹے بننا ہے، فروتن بن جانا ہے۔ لیکن اگر ہم روزہ رکھ کے خاکسار نہیں بنتے، ہماری عادات تبدیل نہیں ہوتی، ہماری سوچ اور ہمارے خیالات نہیں بدلتے، تو پھر خدا ایسا روزہ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے روزہ رکھ کر ہمیں تبدیل ہونا ہے مکمل طور پر۔ بعض لوگ ہیں وہ روزے کے دنوں میں گناہ اور نشہ چھوڑ دیتے ہیں، جی ہم اب روزے آگے ہم نے نہیں کرنا، لیکن اس کے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ بڑے سگریٹ پیتے تھے، لیکن جب وہ روزے آ جاتے سگریٹ چھوڑ جاتے ہیں، کہ ہوں میں روزے آگے نو میں سگریٹ نہیں پینے۔ تو ایسی زندگی خدا نہیں چاہتا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائیں، ہم فروتن بن جائیں، نہ صرف روزوں کا ایام میں بلکہ جب تک زمین پر زندہ رہیں، فروتنی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ خدا ان کے حضور جھکتے رہیں، تاکہ ہمارا خدا ہمیں برکت دے۔ اور یاد رکھیں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسا روزہ رکھیں۔ لکھا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور ظلم کی زنجیریں ٹوٹیں۔ ابلیس جو لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، مختلف طریقے سے نشے میں، گناہ میں پھنسایا ہوئے لوگوں کو، وہ زنجیریں ٹوٹیں، یہ خدا روزہ چاہتا ہے۔ جس طرح گراسینیوں کے علاقے میں ایک شخص تھا اور اسے زنجیروں سے بھی جکڑتے تھے، باندھ دیتے تھے، لیکن وہ زنجیریں توڑ دیتا تھا۔ ابلیس نے اس پر ظلم کر رہا تھا، لیکن یاد رکھیں خدا یہ چاہتا ہے کہ ظلم کی زنجیریں ٹوٹیں۔ آج جو لوگ گناہ میں ہیں، نشے میں ہیں، بری عادتوں میں، ابلیس ان پر ظلم کر رہا ہے، انہیں جکڑا ہوا ہے، ان کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا ایسا روزہ چاہتا ہے۔ اسی عزیزو، بائبل ہمیں بڑی خوبصورت باتیں سکھاتی ہے روزے کے بارے میں۔ لکھا کیا نہیں، یہ نہیں کہ اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے۔ یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ خدا کی محبت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ننگوں کو کپڑا دیں، بھوکوں کو کھانا دیں، اور جو آوارہ ہیں انہیں اپنے گھر لائیں، ان کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں۔ بائبل ہمیں روزے کے بارے میں یہ تعلیم دیتی ہے۔ اس لیے جب ہم روزے کے بارے میں مزید بائبل میں سے سیکھتے ہیں، ہمیں بڑی خوبصورت بات موسیٰ کے بارے میں پتہ چلتی ہے کہ وہ بھی ایک ہمیں عظیم خادم نظر آتا ہے، دعا اور روزے میں ٹھہرنے والا خادم۔ اور اس کے بارے میں ہم استثنا کی کتاب 9 باب 18ویں آیت میں پتہ چلتا ہے۔ 9 باب کے 18ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کا خادم موسیٰ کہتا ہے، میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خداوند کے آگے اونگھا پڑا رہا، میں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ تم سے بڑا گناہ سرزد ہوا تھا۔ خدا کا خادم موسیٰ کہتا ہے میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات۔ پہلے کب؟ پہلے جب وہ خدا سے کلام لینے کے لیے گیا۔ جب وہ خدا سے کلام لینے کے لیے گیا تو خدا کے حضور اونگھا پڑا رہا، اور اس نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ یہ ہے روزہ، روٹی پانی کا پرہیز کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھا روٹی پانی کھا رہے ہیں، کہیں آدھے جی توے دی پکی نہ کھاؤ باقی کھاؤ، کہیں آدھے جی جوس پی لو۔ نہیں، یہ روزہ نہیں ہے۔ اس لیے روزے کے بارے میں ہمیں سیکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسا روزہ رکھیں، خدا ہمارے روزوں کو قبول کرے۔ عزیزو، اس میسج کو ہم جاری رکھیں گے، بریک کے بعد پھر اسے کنٹینیو کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ ویلکم بیک ناظرین، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم موسیٰ کے روزے کے بارے میں سیکھ رہے تھے۔ موسیٰ کہتا ہے میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خدا کے حضور اونگھا پڑا۔ وہ دعا کرتا رہا، وہ خدا کے حضور جھکا رہا۔ یاد رکھیں وہ پہلے جب اس نے روزہ رکھا اس وقت خدا نے اسے 10 احکام دیے۔
اس لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں روحانی طور پر مضبوط ہونے کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعا میں مضبوط ہونے کے لیے روزہ رکھیں، ہم خدا میں مضبوط ہونے کے لیے روزہ رکھیں، بائبل کو سمجھنے کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ نے جب پہلا روزہ رکھا تو خدا نے اسے 10 احکام دیے، شریعت دی، رہنمائی دی۔ سو یاد رکھیں، بہت سارے لوگ آج بھی ایسا روحانی طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جو دعا میں کمزور ہیں وہ روزہ رکھیں، خداوند میں دعا میں بڑھنا چاہتا ہوں، ترقی کرنا چاہتا ہوں۔ جو بائبل پڑھنے میں کمزور ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی خدا کا کلام سنتے ہیں سمجھ نہیں آتی، سناتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ان باتوں کے لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے، خداوند مجھے سمجھ آئے، میں سمجھا سکوں۔ بائبل مقدس خدا کے کلام میں لکھا ہے، بائبل میں لوکا کی انجیل 24ویں باب کی 45ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ ہم اس بات کے لیے روزہ رکھیں، خداوند میرا ذہن کھول، میں کتاب مقدس کو سمجھوں، خداوند میں تیرے کلام کو سیکھ سکوں، بیان کر سکوں۔ سو موسیٰ نے 40 دن کا روزہ پہلے رکھا اور نہ اس نے روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ یہ ہے روزہ۔ ہمیں نہ صرف جسمانی طور پر کھانے پینے کا پرہیز کرنا ہے، روحانی طور پر بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ جن باتوں سے، جن کاموں سے خدا منع کرتا ہے، ہمیں ان سے منع ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے، اس تعلیم کو سیکھنا ہے جو ہمارا خدا ہمیں دے رہا ہے، جو بائبل ہمیں دیتی ہے۔ ایک خادم تھا، کہیں پریچ کر رہا تھا، کہتا تھا بھائیو بہنوں، یسوع مسیح 40 دن کے فاقے میں پانی پی لیتا تھا۔ کس طرح کے لوگ تعلیم دے رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں لکھا ہے یسوع نے فاقہ کیا 40 دن کا، آخر کو اسے بھوک لگی۔ سو یاد رکھیں روزہ ہمیں خدا کی قربت میں لے کے جاتا ہے، روزہ ہمیں دعا کے لیے تیار کرتا ہے، روزہ ہمیں خدا تک لے کر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور موسیٰ نے پہلا روزہ خدا کے کلام کو لینے کے لیے رکھا، اور لکھا ہے کیونکہ تم سے بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، خداوند کو غصہ دلانے کے لیے تم نے وہ کام کیا جو اس کی نظر میں برا تھا۔ بنی اسرائیل نے سونے کا بچڑا بنا لیا اور اس کی پرستش کرنے لگے، اس کی پوجا کرنے لگے، اسے اپنا دیوتا کہنے لگے، اور کہنے لگے یہ ہے ہمارا دیوتا جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا۔ تو خدا غضبناک تھا، خدا قوم کو مار ڈالنا چاہتا تھا، لیکن موسیٰ نے پھر روزہ رکھا 40 دن کا، خدا کے حضور گیا، اپنی قوم کے لیے شفاعت کی، اپنی قوم کے لیے رونے لگا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے روزے رکھیں جو گناہ میں ہیں، جو بدی میں ہیں، جو نشے میں ہیں، جنہیں ابلیس نے جکڑا ہوا ہے، جو خدا کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں، ان کے لیے روزہ رکھیں، ان کے لیے آنسو بہائیں، ان کے لیے خدا کے حضور جھک جائیں۔ یہ خدا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام بتاتا ہے موسیٰ نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے، ان کی معافی کے لیے، ان کی شفاعت کے لیے روزہ رکھا۔ اور ضرورت اس بات کی، خادم، ایماندار، خدا کے لوگ، کلیسیائیں اپنی قوم کے لیے روزہ رکھیں، اپنے لوگوں کے لیے روزہ رکھیں۔ آج ہمارے علاقوں میں نشہ بک رہا ہے، نشہ خریدا جا رہا ہے، نوجوان نشے کی لت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کون روزے رکھے گا؟ اس کے لیے موسیٰ جیسے خادم چاہیے، موسیٰ جیسے ایماندار لوگ چاہیے، جن کے اندر درد ہو، بوجھ ہو، لوگوں کو بچانے کے لیے۔ یاد رکھیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، لکھا ہے اور میں خداوند کے قہر و غضب سے ڈر رہا تھا کیونکہ وہ تم سے سخت ناراض ہو کر تم کو نیست و نابود کرنے کو تھا، لیکن خداوند نے اس بار بھی میری سنی۔ خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کے روزوں پر نظر کرتا ہے، ان کے روزے قبول کرتا ہے۔ بائبل میں زبور 34 کی 15ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کی نگاہ صادقوں پر اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ صادق آج بھی جب دعا کرتے ہیں، آج بھی خدا کے حضور جاتے ہیں، آج بھی روزے میں ٹھہرتے ہیں، تو خدا صادقوں کی دعاؤں پر کان لگاتا ہے اور خدا ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اسی خدا یہ چاہتا ہے ہم ایماندار صادق بن کر، سچے صادق خادم بن کر
اس کے حضور اپنی قوم کے لیے روزہ رکھی۔ اور آگے لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور خداوند ہارون سے ایسا غصہ تھا کہ اسے ہلاک کرنا چاہا، پر میں نے اس وقت ہارون کے لیے بھی دعا کی۔ عزیزو، ہارون کو بھی خدا ہلاک کرنا چاہتا تھا، مار ڈالنا چاہتا تھا۔ بحیثیت لیڈر، بحیثیت خادم، اسے لوگوں کو منع کرنا چاہیے تھا کہ وہ بچڑا نہ بنائیں۔ ہمارا معبود، ہمارا خداوند صرف ایک ہی ہے، وہ جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا ہے۔ لیکن ہارون لوگوں کے دباؤ میں آ گیا، ہارون لوگوں کی باتوں میں آ گیا، اور اس نے سونے کا بچڑا بنایا۔ خدا اسے بھی مار ڈالنا چاہتا۔ اور ایک جگہ تو خروج کی کتاب میں لکھا ہے، ہارون نے لوگوں کو بے لگام چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں، جب خادم لوگوں کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، پھر لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، لوگ اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ اس لیے خدا ہارون کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، مار ڈالنا چاہتا تھا۔ لیکن عزیزو دیکھیں، موسیٰ کو، عظیم خادم کو، مرد خدا کو، وہ ہارون کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اور ہارون کو جو زندگی ملی وہ موسیٰ کی دعا اور روزے کے سبب سے۔ اسے یاد رکھیں، خدا چاہتا ہے ایسے روزے رکھے جائیں کہ لوگ بچیں، لوگ شفا پائیں، لوگ نجات پائیں، لوگ برکت پائیں، لوگ خدا کے قریب آ جائیں، گھروں سے مایوسیاں، نا امیدیاں اور پریشانیاں جائیں، تاکہ خدا ان کے جلال میں۔ اسی بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے موسیٰ کے روزے پر غور کریں۔ موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا۔ اسی بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، بائبل میں جب بھی ہم روزے کے تعلق سے کلام کو سیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں ہر جگہ روزہ ایک با مقصد نظر آتا ہے۔ جہاں بھی روزہ رکھا گیا اس کے پیچھے مقصد ہے، اس کے پیچھے ہمیں مقصد نظر آتا ہے۔ اس لیے ہمیں با مقصد روزے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، اسی طرح جب ہم خدا کے کلام میں عزرا کی کتاب کو دیکھتے ہیں، تو عزرا کی کتاب 8ویں باب کی 21ویں آیت میں خدا کا خادم عزرا کاہن روزے کی منادی کرتا ہے۔ لکھا تھا، میں نے احوا کے دریا پر روزے کی منادی کرائی تاکہ خدا کے حضور اس سے اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے روزہ رکھیں۔ سیدھی راہ طلب کرنے کی روزے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے لوگ غلط راہ پر چل رہے ہیں، ان کی راہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی راہ درست نہیں ہے، ان کی سوچ ٹھیک نہیں ہے، ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کے لیے، بیویاں اپنے شوہر کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے، ہم اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنی اس اولاد کے لیے جو خدا سے دور ہے، اس کے لیے روزہ رکھیں۔ ایسے عزرا کاہن نے اس بات کی منادی کا ہے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال کی سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں عزیزو، سیدھی راہ صرف خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ یسوع نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی انسان اپنی راہ کو بالکل درست سمجھتا ہے، لکھا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کے انتہا میں موت ہے۔ بہت سے لوگ چل تو رہے ہیں لیکن وہ موت کی راہ پر ہیں۔ ان کے لیے روزہ رکھیں، خدا انہیں زندگی کی راہ پر لے کر آئے۔ اور زندگی کی راہ عزیزو خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ اس لیے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ہے جو درست راہ پر نہیں، ٹھیک راہ پر نہیں۔ خدا انہیں ٹھیک راہ پر لے آئے، خدا انہیں روزے اور دعا کے وسیلے سے برکت دے۔ پھر ہمیں روحانی جنگ کرنے کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ روحانی جنگ کرنے کے لیے، ابلیس کی قوتوں اور تاثیروں سے جنگ کرنے کے لیے، لوگوں کو ابلیس کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے روزہ اور دعا کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کے پاس کچھ شاگرد آئے، کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، خداوند ہم اس بدرو کو کیوں نہ نکال سکے، ہم کیوں نہ اس بیٹی کو آزاد کر سکے۔ یسوع نے کہا، یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نکل نہیں سکتی۔ یاد رکھیں عزیزو، دعا اور روزے کے ساتھ ہم ابلیس اس کی قوتوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یسوع نے ہمیں اختیار دیا، اس نے کہا، جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ دشمن کی قدرت پر غالب آنے کے لیے دعا
اور روزے کی ضرورت ہے، پاکیزگی کی ضرورت ہے، تاکہ ہم دشمن پر غالب آ سکیں۔ اور ہمارا خداوند یسوع مسیح بھی دشمن پر غالب آیا دعا اور روزے کے وسیلے سے۔ کہ جب اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، آخر اس کے بھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آ کر کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھروں سے فرما روٹیاں بن جائیں۔ اور یسوع نے کہا لکھا ہے انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ عزیزو، جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے آزمائشیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن دعا اور روزے کی قوت سے آپ غالب آئیں گے، آپ فتح پائیں گے، آپ جیت سکتے ہیں، لیکن دعا اور روزے کی قوت۔ اس لیے خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو سمجھ دے، خداوند آپ کو ایسا کرنے کا فضل دے، آپ ویسا روزہ رکھیں جیسی بائبل ہمیں بتاتی ہے۔ جب آپ ویسا روزہ رکھیں گے تو پھر آپ کامیاب ہوں گے، آپ فتح پائیں گے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بہت سے لوگ تبدیل ہوں گے، بہت سارے لوگ خدا کے پاس آئیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اس کلام کے وسیلے لوگ آزاد ہو جائیں، جکڑے لوگ آزاد ہوں۔ اس لیے اس کلام کو دوسروں تک شیئر کریں، دوسروں تک بانٹیں کہ آج خدا ہم سے کیسا روزہ چاہتا ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم صرف منہ باندھ لیں، کھائیں پیئیں نہیں، باقی سارے کام کریں، نہیں، ہمیں یاد رکھیں ایسا روزہ رکھنا ہے جو بائبل میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ تھینک یو جی۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے زندہ پاک اور پوتر کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کی روشنی ہے۔ خداوند ہم نے تیرے کلام میں سے روزے کے بارے میں سیکھا ہے، تو نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں کیسا روزہ رکھنا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ ہم ایسا روزہ رکھیں جوئے و بندھن ٹوٹیں، لوگ آزاد ہو جائیں، اور خداوند ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ لوگ آزاد ہو جائیں اور تجھے جلال ملے۔ اس کلام کی حفاظت کر، گواہی ٹی وی چینل کو برکت دے، پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے ان کی ٹیم اور ان کی خدمت کو برکت دے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔